خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان عارف کسانہ اسٹاک ہوم سویڈن سے، اور آج ایک مرتبہ پھر ہم ورک پرمٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ریسنٹلی حکومت نے ایک لسٹ جاری کی تھی 27 پروفیشنز کی کہ جن پہ جو سیلری تھریش ہولڈ ہے، جو میڈین سیلری 90% ہے، وہ قانون نہیں آئے گا۔ اس کے بعد بہت سے سوالات بھی آئے اور اس میں کچھ مزید اپڈیٹس بھی آئے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات کریں گے کہ جو سویڈش ڈیموکریٹس ہیں ان کا موقف کیا ہے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم یہ تمام چیزیں تفصیل سے ڈسکس کریں گے، اور 1 جون سے سویڈن میں ورک پرمٹ کی سیلری کا جو نیا قانون نافذ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم سمجھیں گے کہ تنخواہ کی نئی حد کیا ہے، کن لوگوں پہ اس کا اثر پڑے گا، کن شعبہ جات میں جو ہے وہ رعایت دی گئی ہے، کون سے جابز ملنا سویڈن میں تقریباً ناممکن ہو جائیں گے، اور آخر میں یہ کہ سویڈن کی جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے یعنی سوشل ڈیموکریٹس، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اقتدار میں آئے تو وہ یہ قانون ہی ختم کر دیں گے ورک پرمٹ کی سیلری کا۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اس وقت سویڈن میں ورک پرمٹ پہ ہیں، یا جو آنے کا مستقبل میں پلان بنا رہے ہیں سویڈن میں اور یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ولاگ بہت ہی اہم ہوگا۔ اسے ضرور دیکھیے گا، اس میں تمام تفصیلات آپ کو مل سکیں گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ 1 جون 2026 سے سویڈن میں نیا قانون جو ہے وہ ورک پرمٹ کی تنخواہ سیلری کے حوالے سے جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی بھی شخص جو ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کی تنخواہ سویڈن کی جو میڈین سیلری ہے، یعنی درمیانی تنخواہ کے 90% کے برابر ہونی چاہیے، اور اس وقت وہ جو 90% تنخواہ ہے وہ ہے 33,390، 33,390 کرون۔ اگر اس کی ہوگی تو اس کا ورک پرمٹ ہوگا، اس سے اگر کم ہوگی تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ 16 جون کو سویڈن کا جو شماریات کا ادارہ ہے اسٹیٹسٹکس سویڈن SCB، وہ ہر سال سویڈن کی تنخواہوں کا نیا ڈیٹا جاری کرتا ہے، تو اس کے مطابق تنخواہ ڈیفینیٹلی بڑھے گی، اور یہ 33,390 جو ہے وہ تقریباً 35,000 تک جا سکتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مستقبل میں ورک پرمٹ لینے کے لیے جون سے 35,000 تنخواہ ہوگی تو ورک پرمٹ ملے گا، یہ اور مشکل ہو جائے گا۔ اب پہلے ہم بات کرتے ہیں میڈین سیلری کیا ہے۔ میڈین سیلری کا مطلب اوسط تنخواہ نہیں ہوتا، اوسط ہوتا ہے کہ آپ پوری جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تنخواہ کو آپ ڈیوائیڈ کریں ان پہ تو وہ آتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک کے آدھے سے زیادہ 50% سے زیادہ لوگ جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ میڈین سیلری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سویڈن کی جو میڈین سیلری ہے اس کے 90% جو ہے وہ بنے گا جن لوگوں نے لینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی سیلری جو ہے وہ جابس ہی مل سکے گی۔ اب جو نیا قانون ہے یہ کن لوگوں پہ نافذ ہوگا؟ جو بھی انہوں نے کیا ہے 90% والا، وہ لوگ جو پہلی دفعہ ورک پرمٹ اپلائی کر رہے ہیں اور جن کے کیسز کا فیصلہ 1 جون کے بعد آئے گا۔ یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے 1 جون سے پہلے سے اپلائی کر رکھا ہے لیکن اس کا بھی فیصلہ نہیں آیا تو تب بھی اس پہ نیا قانون نافذ ہوگا۔ تو جن لوگوں نے ابھی ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کی تنخواہ اس سے کم ہے تو ان کو جو ہے وہ نئی تنخواہ کا بندوبست کرنا ہے، ورنہ ان کا ورک پرمٹ اپروو نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد حکومت نے کچھ جابز کو رعایت بھی دی ہے، وہ پچھلے ولاگ میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی۔ ان کے لیے 90% تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے 75% تنخواہ کافی ہے ورک پرمٹ لینے کے لیے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ 27,825 ہے، اور جون میں ظاہر ہے اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا 1,000 کے قریب یا 700-800 کہہ لیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ 27 پروفیشنز کو حکومت نے استثناء دیا، ایگزمپٹ کیا، جس کی تفصیل میں نے پچھلے ولاگ میں بتائی تھی، اس کا لنک میں اس کے ساتھ آپ کو اینڈ سکرین پہ دے دوں گا، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ تفصیل سے۔ اس میں سلائیڈز بھی ہیں کون کون سے جابز ہیں۔ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ ہے اس میں شامل ہے نہیں ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ میں نے سلائیڈز دے دی ہیں، برائے مہربانی آپ اسے دیکھ لیں۔ اور عمومی طور پہ جو اس میں ایگزمپٹ کیے گئے ہیں اس میں اسسٹنٹ نرسز ہیں، نرسنگ اسسٹنٹس ہیں، ہیلتھ کے شعبے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، مختلف IT سیکٹرز ہیں، ہیوی انڈسٹری ہے، انجینئرنگ کے بہت سے شعبے ہیں، ایگریکلچر اور فوڈ پروسیسنگ وغیرہ، ان کو رعایتیں دی گئی۔ اور کن جابز کو رعایتیں نہیں دی گئیں یا جن کے لیے 90% سے زیادہ ہی تنخواہ ہونی چاہیے؟
وہ لوگ پوچھ بھی رہے تھے پچھلے ولاگ کے بعد، اس میں ٹیچرز ہیں، اس میں ویٹرز ہیں جو ریسٹورینٹس میں ہیں، اس میں شیف ہیں جو ریسٹورینٹ میں کام کرنے والے ہیں، ٹیکسی ڈرائیورز ہیں، وہ جناب وہ اس 27 میں نہیں آئے، وہ 90% تنخواہی ان کی ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شعبوں کے لیے ورک پرمٹ حاصل کرنا مشکل ہوگا، یا جیسے میں نے کہا کہ جو 27 ہیں ان کے علاوہ باقی سب اس میں آتے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اس میں رکھی انہوں نے رعایت کی جو سٹارٹ اپ کمپنیاں لائف سائنسز وغیرہ کی یا ٹیکنالوجی کی، اگر ان کی 5 سال سے کمپنی پرانی نہیں ہے، 100 سے کم ملازم ہے، تو ان کو جو ہے وہ 75% سیلری جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہاں کام کرنے والے لوگ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر پہلے سے آپ کے پاس ورک پرمٹ اس وقت ہے تو کیا بنے گا؟ تو اگر آپ نے 1 جون سے 1 دسمبر کے درمیان ایکسٹینشن اپلائی کرنی ہے تو آپ پہ پرانا قانون ہی نافذ ہوگا۔ پرانی تنخواہ اس وقت جو ہے وہ 29,680 ہے، یعنی 29,680، یہ 31 دسمبر تک ہے۔ تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ یہی قانون نافذ ہوگا، اور آپ ایکسٹینشن ورک پرمٹ ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے اگلے سال 1 جنوری کے بعد، تو ان کو پھر جو نئی تنخواہ کے مطابق دینا پڑے گا۔ تو جن لوگوں کے تو ختم ہو رہے ہیں نا 31 دسمبر تک، ان کے لیے فائدہ ہے کہ وہ پرانی تنخواہ کے مطابق لے لیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ 2 جابز پہ پابندی، حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 2 جو شعبے ہیں ان کو ورک پرمٹ نہیں دیا جائے گا۔ یہ ہے ایک پرسنل اسسٹنٹ اور ایک بیری پکرز جو یہاں گرمیوں میں آ کے اسٹرابریز دوسرے بیرز وغیرہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس میں کنفیوژنز لگ رہی ہے، ایک طرف ہیلتھ کے شعبے کو انہوں نے رعایتیں دی ہیں اور یہ پرسنل اسسٹنٹ ہیلتھ میں ہی آ جاتا ہے، اور ایگریکلچر کے انہوں نے بہت سے جو پروفیشن رکھے ہیں ان کو دیا ہے، لیکن بیری پکرز ہے، تو یہ ایک بڑا کنفیوزنگ سا ہے۔ بہرحال جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مزید مائگریشن والوں سے چیک کر سکتے ہیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ہیلتھ انشورنس کا بھی ایک انہوں نے قانون یہ رکھا ہے کہ جو لوگ 1 سال سے کم مدت کے لیے سویڈن میں آئیں گے ان کے پاس کمپریہنسو ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے۔ اس پہ پہلے بھی میں نے جو جاب سیکر ویزے پہ بات کی تھی کہ جو لوگ آتے ہیں تو بعض اوقات سستی ہیلتھ انشورنس لے لیتے ہیں، وہ ایمبیسی جو ہے اس کو پروو نہیں کرتی، تو وہ کمپریہنسو یعنی مجموعی طور پہ وہ آپ کے تمام ہیلتھ کے حوالے سے کور کرے۔ ظاہر ہے اس کے آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑیں گے وہ انشورنس لینے کے، تو جو لوگ 1 سال سے کم مدت کے لیے آئیں گے ان کو لے کے آنا ہوگا۔ تو حکومت نے یہ سارا جو کیا ہے ایکچولی 2022 میں جب یہ حکومت بنی، انہوں نے تھیدو ایگریمنٹ کیا تھا ان جماعتوں نے جس میں ایس ٹی کی سپورٹ سے وہ سارا بنا، تو انہوں نے کہا جی کہ سویڈن کو لو سیلری جابز والے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہائی سکلڈ، تعلیم یافتہ، ہنرمند، یا جن کی سویڈن کو ضرورت ہے۔ تو وہ ایک لسٹ انہوں نے بنا دی۔ اب یہ تو قانون بن گیا، 1 جون سے نافذ ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹس، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر ستمبر کا الیکشن وہ جیت گئے تو یہ سیلری رول ہی ختم کر دیں۔ تو ورک پرمٹ والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ایک خوشائن چیز ہے، اور وہ تو دعا کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو، سوشل ڈیموکریٹ کی حکومت ہے۔ ان کی جو ترجمان ہے یہ امیگریشن کے حوالے سے ایدا، انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا کہ کون سے جاب اہم ہے کون سے نہیں، یہ کام ہے جو ادارے جنہوں نے جاب دینا ہے، امپلائر کا اور ٹریڈ یونینز کا، ان کو مل کے بنانا چاہیے، حکومت کو نہیں بنانا چاہیے، ان کا یہ موقف ہے۔ اور جو سوشل ڈیموکریٹس ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں تنخواہیں مختلف ہیں، ہر جگہ ایک جیسی تنخواہیں نہیں ہیں۔ جیسے بڑے شہر اسٹاک ہوم، اس میں سیلری زیادہ ہے، لیکن جو چھوٹے شہر ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پہ تنخواہیں کم ہیں۔ تو سب کے لیے ایک جیسا قانون آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے مثال دی ہے کہ اگر کوئی بندہ یمت لاند میں کام کرتا ہے یا نارتھ کے کسی چھوٹے سے شہر میں، تو وہاں وہی نوکری کی تنخواہ کم ہوگی، لیکن اگر وہ اسٹاک میں ہوگا تو اس کی تنخواہ زیادہ ہوگی، اس کا ورک پرمٹ اپروو ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر منطقی، غیر انصافی چیز، انصاف پہ مبنی چیز ہے، اس کا جو ہے وہ حکومت کو نہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور سوشل ڈیموکریٹ کے بعد ایک اور اپوزیشن کی پارٹی سینٹر پارٹی، وہ بھی اس قانون کے اس کے حوالے سے ناراض ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ قانون چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں جہاں لوگوں کو ورکرز چاہیے وہاں ان کو ورکرز نہیں ملیں گے، تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ اب اس قانون کا اثر کن لوگوں پہ جو ہے وہ زیادہ پڑے گا؟
اس کا اثر جیسے میں نے کہا کوئی نئے اپلائی کرنے والوں کو پڑے گا. اور اس کے بعد ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے، چھوٹے کاروبار ہیں، کم تنخواہ والے جابز ہیں، اور وہ لوگ جو سویڈن میں آنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جیسے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے بعد وہ ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ چیز جو ہے وہ یہاں آنا، جاب لینا مشکل ہو جائے. تو اس حوالے سے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ سویڈن آنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ لیں، اور جاب آفر ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، اور کوشش کریں کہ اگر 27 جابز میں اگر آپ آتے ہیں، آپ کے پاس اس کی کوالیفیکیشن ہے، تو وہ آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں کون کون سے جابز ہیں جن کی یہاں پہ ضرورت ہو سکتی ہے. مائگریشن کے رولز کو بھی دیکھ لیں، اور اگر میرے ولاگز آپ ریگولرلی دیکھتے رہیں گے تو میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. تو آج کے اس ولاگ کا خلاصہ یہ ہے کہ سویڈن مسلسل اپنے امیگریشن قوانین کو سخت کرتا جا رہا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند لوگ وہ یہاں پہ آئیں، لیکن اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ غیر منصفانہ پورے ملک کے لیے ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ہم اس کو بدل دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ستمبر کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. لوگ جو ہے وہ کیا موجودہ حکومت کو ہی ووٹ دے کے دوبارہ اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ تبدیلی چاہتے ہیں، اور تبدیلی کی صورت میں جو اگر سوشل ڈیموکریٹ کی اتحادی کی جماعت کی حکومت آئے گی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بدل دیں گے. تو یہ تمام تر تفصیلات تھی. میرے خیال میں نے ہر چیز کو کور کر دیا جو ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے، اور جو پچھلا ولاگ تھا وہ اینڈ سکرین میں دوبارہ دے رہا ہوں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اپنا خیال رکھیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.